کی روح کو قبض کیا تو مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ میں نے سوچا بچے کا کیا ہوگا، لیکن تیرا حکم تھا ماں کی روح کو قبض کر لیا۔ اس کے بعد اب جب بھی مجھے بچہ یاد آتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ ایک شیرنی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ روزانہ آتی، بچے کو دودھ پلاتی، واپس چلی جاتی، اور دوسرے جانور اس شیرنی کے خوف کی وجہ سے بچے کے قریب تک بھی نہ آتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبکہ یا نور اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، ایک مخصوص وقت کے لیے انسان دنیا میں رہتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، اور آخر کار انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اور جو فرشتہ روح نکالنے کے لیے مقرر ہے اس کو ہر شخص جانتا ہے۔ اس فرشتے کا نام حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ہے۔ انسان جہاں بھی ہو، جب اس کا وقت مقرر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ انسان کی جا کر وہ روح قبض کر لے۔ تو وہ فرشتہ انسان جس حالت میں بھی ہو، اللہ کے حکم سے انسان کی روح قبض کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، یہ بتاؤ کہ کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے آپ کا دل دکھا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، مولا، جس کی بھی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں، جس کی بھی روح قبض کرتا ہوں تو میرا بہت دل دکھتا ہے۔ ہاں، ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ جب میں نے وہاں پر روح قبض کی، جو مجھے دکھ پہنچا، صدمہ ہوا، دل کانپا، آج بھی جب اسے یاد کرتا ہوں تو پھر میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، مولا، ایک مرتبہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، اچانک وہ ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اور سارے مسافر جو اس میں مرد و زن تھے، بچے بھی تھے، وہ سارے غرق ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک بچتے ہیں۔ بچنے والوں میں سے ایک ماں اور اس کا دودھ پینے والا بچہ، وہ تباہ شدہ جہاز کے تختوں میں سے ایک تختے پر بیٹھ کر ہوا انہیں سمندر کے کنارے کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے، اور میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ تختہ بچے اور اس کی ماں کو لے کر سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ جب وہ تختہ ماں اور بچے کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچا تو میں نے ماں اور بچے کے بچ جانے پر میں یا اللہ خوش ہوا۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا، میں بہت خوش ہوا۔ لیکن میرے مولا، تو جانتا ہے پھر تیرا حکم آیا کہ اے اسرائیل، ماں کی روح کو میں قبض کر لوں۔ تو میرے مولا، جب تیرا حکم میں نے سنا، اس کی تعمیل کی، جب میں نے ماں کی روح کو قبض کیا تو بچہ اکیلا ہو گیا۔ تو یہ جب میں نے ماں کی روح کو قبض کیا تو مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ میں نے سوچا بچے کا کیا ہوگا، لیکن تیرا حکم تھا ماں کی روح کو قبض کر لیا۔ اس کے بعد اب جب بھی مجھے بچہ یاد آتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ اس کے بعد جب تو نے ماں کی روح قبض کی تو چھوٹا سا بچہ جو اکیلا بے یار و مددگار ہو گیا تھا، اس بچے کا کیا ہوا؟ وہ بعد میں کہاں پرورش پاتا رہا اور کیسے پاتا رہا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، مولا، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ بچے کا کیا ہوا، اس نے کہاں پرورش پائی، تیرے راز تو ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں کہ ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ وہ اس بے یار و مددگار بچے کو اٹھا کر وہ ساحل سمندر پر ڈال دے، اور وہاں پر ایک خوبصورت، حسین و جمیل، سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ وہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ ہم نے ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ بچے کے قریب سے جب گزریں تو ایسا ہو کر گزریں، اور ہم نے سورج کی شعاؤں کو حکم دیا کہ وہ اپنی تیز روشنی سے بچے کو محفوظ رکھے۔ ہم نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ بچے سے ذرا فاصلے پر برسیں، اور ہم نے وہاں موجود درختوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے پھل جھکا دیں اور رس بچے کے منہ میں ڈال دیں، اور ہم نے وہاں پر ایک شیرنی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ روزانہ آتی، بچے کو دودھ پلاتی، واپس چلی جاتی،
اور دوسرے جانور اس شیرنی کے خوف کی وجہ سے بچے کے قریب تک بھی نہ آتے، اور وہاں پر ہم نے بندوں کو کہا کہ وہ اس بچے کے قریب ہو جائیں اور اپنی خوبصورت حسین و جمیل آواز بچے کو سنائیں تاکہ بچہ خوش ہو، پریشان نہ ہو۔ تو اے اسرائیل، یہ سب کچھ ہم نے اس بے یار و مددگار بچے کے لیے کیا۔ ہم نے اس کی ایسی پرورش کی کہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا تک بھی نہ چبھنے دیا۔ ہم نے اسے دنیا جہاں کی نعمتیں عطا فرما دی۔ اور اے اسرائیل، کیا تو جانتا ہے کہ اس کے بعد وہ بڑا ہو کر بچہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد وہ کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک بادشاہ شکار کے ارادے سے جنگل میں آتا ہے اور اس کی نظر جنگل میں اس خوبصورت نوجوان پر پڑ جاتی ہے، تو وہ اس کو اپنے ساتھ شاہی محل میں لے جاتا ہے، اور بادشاہ کی پھر کوئی اولاد بھی نہیں ہوتی، تو بادشاہ اس لڑکے کو، اس جوان کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے۔ پھر بادشاہ کا وصال ہو جاتا ہے، اور یہی بچہ جو بے یار و مددگار وہاں جنگل میں موجود تھا، سمندر میں موجود تھا، اب یہی لڑکا جس کی اللہ نے پرورش کی، اب یہی لڑکا بادشاہ بن جاتا ہے، تخت و تاج کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن اب جب یہ بادشاہ بنا، جب یہ اقتدار میں آیا، تو اس نے میرے بندے پر ظلم و ستم شروع کر دیا، یہ سرکش بن گیا، حتیٰ کہ اس نے اپنے بت بنوا کر میرے بندوں کو سجدے کرانے لگا، اور یہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، یہ مٹی کا پتلا میرا شریک بن بیٹھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ پھر اے اسرائیل، ہم نے اس کی اصلاح کے لیے اپنے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، لیکن اس ظالم نے ہمارے خلیل پر بھی ظلم و ستم کیا اور ان کو آگ میں ڈال دیا، اور اس کے بعد یہی بچہ نمرود بن گیا، میرے خلیل پر ظلم کیا، اور میرے بندوں جو اس کی بات نہیں مانتے تھے، یہ ان کے خلاف کارروائی کرتا تھا، ان کو سزا کو حکم دے دیتا تھا۔ تو احباب، یہ بچہ جس کی پرورش اللہ نے کیسے انداز میں کی، لیکن جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو اقتدار کے نشے میں آ کر، اقتدار کی امس میں آ کر اب وہ بندوں پر ظلم و ستم شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم پریشانی میں ہوں، مشکل مصیبت میں ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھوکا نہیں مرنے دیتا، اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت پیار کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خیر کی امید رکھے۔ اور دوسرا یہ سبق ملا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت احسان کیے، ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، تو بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب نفس انسان فراموش بن جاتا ہے تو مثل نمرود کے ظالم بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا جہان کی تمام نعمتوں پر اپنا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔